اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر علی شہباز کے HMA کے پلیٹ فارم سے۔ دوستو، اس سے پہلے ہم آرنیکا پر تفصیل کے ساتھ بات کر چکے ہیں، یعنی کہ ہر وہ کیفیت، خواہ وہ چوٹ کے نتیجے میں ہو یا کسی بیماری کے نتیجے میں، جس میں یہ فیلنگ ہو چوٹ کی درد کا یا چوٹ جیسا احساس ہونا یا دکھن ہونا۔ اور چوٹوں کے ناطے سے ڈاکٹر کینٹ نے ایک گروپ کا ذکر بھی کیا ہے، اور جو پہلا ان کا گروپ ہے وہ ہے آرنیکا ریسٹاکس اینڈ کلکیریا کارپ۔ یعنی کہ اگر آپ کو کوئی چوٹ آئی ہے جس کے نتیجے میں آپ کا جسم کچلا گیا ہے، وہاں پر نیلگوں نشان ہے، بہت زیادہ درد ہے، تو وہاں پر جو پہلی دعا ہوتی ہے وہ آرنیکا ہے۔ لیکن جو دوسری دعا کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں اگر سختی اور کھچاؤ ہے تو یہ اس کو دور کرنے کے لیے ریسٹاکس بہتر ہے، اور پھر ان عضلاتی کمزوری کو دور کرنے کے لیے کلکیریا کارب ہے۔ تو یہ تو بات ہو رہی تھی آرنیکا کی دکھن اور چوٹ کا احساس، اس کا جو ایسنس ہے میرے خیال میں۔ جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے دوستو ہائپیریکم۔ ہائپیریکم اس کا جو مریض ہوتا ہے یہ سردی اور مرطوب موسم سے بے حد بہت زیادہ حساس ہوتا ہے، اور بلکہ ریپرٹری میں دیکھا جائے تو یہ فرسٹ گریڈ کولڈ ریمڈی ہے، اور اس کو اعصاب کی آرنیکا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اعصاب کے لیے اکسیر اعظم کا درجہ رکھتی ہے۔ اب ہم ہائپیریکم کے یوزز پر آتے ہیں۔ یہ انجریز اور وانڈ کے لیے بہتر دعا ہے۔ یہ نروز پین کے لیے، ڈینٹل پین کے لیے، پوسٹ آپریٹو پین کے لیے، انگزائٹی اینڈ ڈپریشن کے لیے، اور خاص طور پر شاک آفٹر ایکسیڈنٹ، یہ اس کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اب ہائپیریکم اور لیڈم یہ دونوں ایک دوسرے کے، یہ سیکنڈ گروپ ہے، آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ گروپ جو اس کی جو میڈیسن ہے یہ ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں۔ مثال کے طور کھیلتے ہوئے ایک بچے کا جو ہاتھ ہے وہ دروازے میں آ جاتا ہے، یا اس کی انگلیاں جو ہوتی ہیں وہ دروازے میں آ جاتی ہیں، یا ایک کام کرتے وقت کسی مزدور ہے وہ کام کر رہا ہے تو اچانک جو ہتھوڑا ہے وہ اس کی انگلیوں پر یا اس کے ناخن پر آ کر ڈائریکٹ لگتا ہے جہاں پر اعصاب ہیں، یا کوئی کام کرتے وقت یا چلتے پھرتے وقت کوئی سوئی وغیرہ لگ جانے سے یا پاؤں میں کیل وغیرہ لگ جانے سے وہاں پر زخم ہو جاتا ہے، تو دوستو ایسے میں آپ کو لیڈم کی طرف بھی دیکھنا ہوگا، کیونکہ لیڈم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹیٹنس سے محفوظ رکھنے کے لیے، اور اگر آپ نے بر وقت لیڈم کا یوز کر لیا ہے تو یہ آنے والی مزید کمپلیکیشنز کو اور تشنجی اور اس درد کو وہاں پر ہی فل سٹاپ لگا دیتی ہے۔ لیکن اگر آپ اگنور کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے کہ آپ کے پاؤں میں کوئی کیل وغیرہ آئی ہے، تو آپ نے اس کو اگنور کر دیا ہے، آپ رات کو سو گئے، اگلے دن آپ نے دیکھا ہے کہ وہ مقام جو ہے اس میں سویلنگ ہو گئی ہے، وہاں پر حساسیت یعنی کہ وہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہو گیا ہے، اس میں شوٹنگ پینز ہو رہی ہیں، وہاں پر پین جو ہوتی ہے وہ سپریڈ ہو رہی ہے یا ریڈیٹنگ ہو رہی ہے، وہ نرو کے ساتھ اوپر کی طرف جا رہی ہیں، تو اس کنڈیشنز میں یہ اصل میں کرائٹیریا ہوگا ہائپیریکم کا۔ اب ایک تو یہ کنڈیشن ہے کہ آپ نے اگنور کیا، اور دوسرا ہے کہ اگر ڈائریکٹ چوٹ لگنے کی وجہ سے نرو ڈیمیج ہو گیا تو اسی وقت وہ کنڈیشن آ جائے گی۔ آرنیکا میں آپ نے دیکھا کہ آرنیکا کے پیشنٹ کو چوٹ آئی ہے تو دوست یعنی کہ کوئی بائک سے گر گیا ہے یا کوئی جا رہا ہے اس میں بائک لگ گئی ہے، وہ کچلا گیا ہے، تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، حالانکہ اسے تکلیف بھی ہے، تو دوست اسے کہتے ہیں کہ چلو یار میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، تو وہ انکار کر دے گا، وہ کہے گا نہیں میں ٹھیک ہوں، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں گھر جانا چاہتا ہوں، اور وہ گھر جا کر آرام کرنا چاہتا ہے۔ بلکہ اگر کوئی گھر والا یہ بات کہے
کہ ہم ڈاکٹر کو بلا دیتے ہیں، آپ کو کوئی میڈیسن وغیرہ دے دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں ٹھیک ہوں. یہ آرنک ہے. جبکہ ہائپیریکم کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ بے چینی ہوتی ہے، انگزائٹی ہوتی ہے، اینکشیس ہوتا ہے اس کا پیشنٹ، ریسٹلیسنس اس میں ہوتی ہے. آپ اس کو رسٹاس کے قریب یا رسٹاس کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو چوٹوں کے ناطے سے اگر نروز پر چوٹیں آ گئی ہیں، کسی کے ناخن پر ڈائریکٹ یا انگوٹھے پر یا اعصاب والی جگہ پر یا ریڑھ کی ہڈی پر، خاص طور پر کوکسی پر کوئی ایسی چوٹ آ گئی یا ایک پاؤں میں کوئی کیل وغیرہ لگ گئی ہے تو اس نے ڈائریکٹ اس کے نروز کو متاثر کیا ہے، تو وہاں پر دوا ہائپیریکم ہوگی. کیونکہ لیڈم میں جو آتی ہے یہ اس لیول کی حساسیت نہیں ہوتی ہے جتنی کہ ہائپیریکم میں ہوتی ہے. اور اگر اس میں تشنجی کیفیت آ بھی جائیں، یعنی کہ یہ جو ایلوپیتھ والے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بھی زخم ہو گیا تو وہ اس سے ٹیٹنس کے بچاؤ کے لیے وہ آپ کو ترجیح دیتے ہیں کہ جناب آپ اس کے انجیکشن لگوائیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہومیوپیتھی میں دوستو دیکھیں کہ اس قدر شفا رکھی ہے کہ اگر جو اس کی میڈیسن بن رہی ہے اگر آپ وہاں پر آرنیکا بھی دے دیتے ہیں تو آپ سیف ہو گئے ہیں. اور خاص طور پر لیڈم، اگر آپ نے ایسی کنڈیشن میں لیڈم استعمال کر لیا ہے تو یہ بھی آپ کا سمجھ لیں کہ یہ ویکسین ہو گئی ہے. لیکن اگر اس میں وہ تشنجی کیفیت پیدا ہو گئی ہے یا وہ درد ہی اس قسم کی ہے، شوٹنگ پینز ہے، وائلنس ہے، تو آپ نے ہائپیریکم دی ہے تو وہ بھی اس کو سیف کر دے گی. اسی طرح جو ریڑھ کی ہڈیوں پر جو چوٹیں آ جاتی ہیں اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے آرنیکا بھی دی ہے تو اس کے بعد یہ ہائپیریکم بہتر ورک کرتی ہے. اور خواہ وہ چوٹ سر کی ہو جہاں پر نیٹرم سلب بھی یہاں پر آ جاتی ہے، تو ہائپیریکم دینے سے وہ جو مزید کمپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ رک جاتی ہیں، وہ تشنجی کیفیت اس میں پیدا نہیں ہو سکتی ہیں. اور اسی طرح یہ انسیکٹ کے معاملے میں جو حشرات یا کیڑے مکوڑے کے ڈنک جانے کے بعد جو کیفیت پیدا ہوتی ہے یہ بھی اکثر ہائپیریکم سے درست ہو جاتی ہے. ایسا ہی مجھے ایک کیس دیکھنے کا اتفاق ہوا. اب میں نہیں جانتا کہ اس کو کسی چیز نے کاٹا تھا یا کوئی ایسا ایپسس ہو گیا تھا، اس نے پٹی باندھی ہوئی تھی اور وہ شاید وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھا، بلکہ بہت زیادہ کرب میں تھا. اس کی بے چینی کو دیکھ کر آرسینک یا رسٹاکس کا آپ گمان کر سکتے ہیں. تو اس نے کہا جی میں تو بیسیکلی یہاں پر دم کروانے کے لیے آیا تھا کہ اس شہر میں کوئی بندہ دم کرتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب میں تو 2 دن ہو گئے ہیں دم کروانا تو میری تکلیف تو ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، تو آپ خدا کے لیے کوئی ایسی میڈیسن دے دیں کہ میری رات گزر جائے. اب اس نے جب میں نے اس سے اس کی علامات لیں تو اس میں سے جو درد تھی، وہ پین تھی، وہ ریڈیٹ کر رہی تھی، وہاں سے سپریڈ ہو رہی تھی، وہ ایکسٹینڈ کر رہی تھی. اور جب وہ ہائپیریکم کے قریب اس کی علامات گئی ہیں تو میں نے اس کو ہائپیریکم 30 میں دے دی ہے کہ آپ اس کو تھوڑے سے 1 کپ پانی میں لے لیں، اس میں اس کو حل کر کے آپ اس کو 15-20 منٹ کے بعد آپ دے سکتے ہیں. انشاءاللہ 2-3 ڈوزیں لینے کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور جب اگلے دن وہ لڑکا آیا تو اس نے مجھے بالکل حیران کر دیا. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کیا چیز تھی؟ میں نے جیسے ہی وہ پانی پیا ہے تو میں ٹھیک ہو گیا، اور میرا خیال ہے کہ دوسری ڈوز کے بعد مجھے ضرورت نہیں رہی ہے اور میں الحمدللہ کافی بہتر ہوں. اب میں جا رہا ہوں، تو آپ کی مہربانی ہے کہ آپ مجھے 2-3 دن کی میڈیسن اور دے دیں. اسی طرح دوستو یہ دانتوں کی تکلیف کے لیے بھی بہت ہی بہتر میڈیسن ہے. ہمارے فنانس سیکرٹری ڈاکٹر نذیر فیروزی صاحب ماشاءاللہ وہ ایئر فورس سے ریٹائر ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں ایئر فورس میں تھا تو جو ہمارا آفیسر تھا اس کو بھی ہومیوپیتھی سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، وہ اکثر اس کی بکس پڑھتا رہتا تھا. مجھے ایک ایسا ہی پرابلم ہوا
کہ میری کمر میں درد ہو گئی، جو بہت ساری ایلوپیتھک میڈیسن لینے کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی. تو پھر انہوں نے مجھے ایک ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں بتایا، اور الحمدللہ جب میں نے اس کو یوز کیا تو میں ٹھیک ہو گیا. اور میرے اندر بھی یہ شوق پیدا ہوا، تو پھر میں نے بلکہ اس نے مجھے بکس بھی دی. تو کہتے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے باقاعدہ اس میں ایڈمیشن لے لیا اور کچھ میڈیسن بھی اپنے گھر میں رکھ لی، لیکن میں کوئی کلینک نہیں کرتا تھا. اور ایسا معاملہ ہوا کہ میری داڑھ میں درد شروع ہو گیا، اور اس درد نے تو جو ہے نا مجھے کو کہتے ہیں جی تنگنی کا ناچ نچا دیا. میں نے 2-3 مرتبہ ایلوپیتھ ڈاکٹر سے دعا لی، لیکن مجھے کسی بھی قسم کا ریلیف محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ میں بہت زیادہ کرب میں اور تشویش میں مبتلا تھا کہ میں کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا. اتنی ہائیسٹ میڈیسن کھانے کے باوجود بھی کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ پھر میں نے میرے ذہن میں آیا، تو میں نے جناب ہومیوپیتھی کی بکس کھولی، تو میں نے دیکھنا شروع کر دیا. میرے پاس ایک گائیڈ تھی، تو وہاں پر مجھے اپنی علامات جو ہیں وہ ہائپیریکم کے سیم لگی. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اب میں نے اس دوا کی تلاش شروع کی. تو جب مجھے ہائپیریکم ملی تو اس میں میڈیسن ہی نہیں تھی، وہ بلکہ خشک ہو چکی تھی، اور صرف یا کہہ لیں کہ ایک ڈراپ تھا. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس میں پانی ڈالا، اس کو پٹنٹائز کیا، اس کو جھٹکے دیے، اور اس کے بعد میں نے 2-3 ڈراپ اپنی زبان پر لیے. اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ خدا کی قدرت کے جیسے ہی وہ قطرے میری زبان پر گئے، تو ایسے ہوا کہ جیسے کوئی چیز رکنا شروع ہو گئی ہے، جیسے میں اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا ہوں، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ درد ختم ہو گئی. یہ ہے ہومیوپیتھی کی برتھ. یہ ہے اکارڈنگ ٹو سائن اینڈ سمٹم. جو آپ میڈیسن سلیکٹ کرتے ہیں، یہ اس کی قدر و قیمت ہے. تو میں تمام ان دوستوں کا شکر گزار ہوں جو اپنے قیمتی ٹائم سے اس گروپ کے لیے وقت دیتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں. چونکہ دوستو ہم سبھی طالب علم ہیں، اور الحمدللہ اگر آپ دوستوں کا